بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق اللہ العظیم. بعض ایسے اہم مضامین ہیں جس پر بات کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن حالات جو موجودہ حالات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر بھی بات کی جائے. گزشتہ مجلس میں بھی بات شروع ہوئی تو بس اسی موضوع پر، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے کہ ہم ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ان کا تذکرہ کریں. اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ہم ظاہری اعمال اور ظاہری کوششوں کے بجائے جو ان مجالس کی جو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی 4 مقاصد بیان کیے گئے، ان میں تھا تزکیہ، تو اس عنوان کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ظاہر کی جو ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، جو اعمال کرنے چاہیے، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. الحمدللہ ویسے صبح کی جو مجلس تھی اس میں، اور الحمدللہ پابندی سے اس میں صبح کی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور اصلاح باطن سے متعلق، ظاہری اعمال کی درستی سے متعلق، قلب کی درستی سے متعلق اس طرح کے تذکرہ الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. اور اس مجلس کے اپنے برکات ہیں، اس لیے کہ وہ اکابر کے کلام سے ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، ان کے کلام میں ایک عجیب برکت ہے، ایک عجیب تاثیر ہے. اور بے شمار کتابوں کے مصنف، ان کی کتابوں کی تشریحات ہی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی پھر شروحات کتنی ہو جاتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت جامع ہوتا ہے، جو صبح ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کلام بہت جامع ہوتا ہے. پھر اس کلام کی، حالانکہ اس جامع کلام کے ساتھ بھی ان کی تصنیفات بے شمار ہیں، اور پھر اس کے تشریحات جب کرتے ہیں تو تشریحات میں بھی بہت زیادہ تفصیل ہوتی چلی جاتی ہے. بہرحال اکابر کے کلام کی اپنی برکات ہیں. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مجالس ہیں، پہلے بھی تذکرہ ہوتا رہا لیکن پھر دہرانے کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو مجالس ہیں، یہ مجالس خود ایک انتہائی قیمتی مجلس ہے. اس میں کیا بات ہوتی ہے، کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مختلف مشائخ کا، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں مشائخ کا جمع ہو جانا ایک مجمع میں، اللہ والوں کا جمع ہو جانا ایک مجمع میں، اور مخلصین کا جمع ہو جانا ایک مجمع میں، یہ خود اس مجمع میں بیٹھ جانا ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. اور خاص طور پر اس میں یہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو، شاید نئے آنے والوں کو شاید یہ خیال ہوتا ہوگا کہ اچھا یہ وقت خالی وقت ہے. وہ خالی نہیں ہوتا، وہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں تمام آنے والے اور مخلصین جو ہیں وہ اللہ کی جانب متوجہ رہتے ہیں. اور اس وقت جو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چونکہ ہم آنکھیں وہ ہیں نہیں جس سے ہم دیکھ سکیں، وہ بصیرت ہے نہیں جو ہم دیکھ سکیں، اس وقت جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کیا ہوگا کہ جس وقت تمام کے تمام مجمع خاموشی کے ساتھ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اس مجلس میں بیٹھ جانا بس ہمارے یہاں آنے کے لحاظ سے یہ قیمتی ہے، اور ہمارا آنا وصول ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ خاموش مجالس بھی ہوا کرتی تھیں، اور ایسی مجالس جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خود شمار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں. کبھی 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرما لیتے تھے. خاموشی کی مجلس سے اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، خاموشی کی مجالس. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
کہ یہاں مجلس خاموشی کی ہوتی تھی، بہت زیادہ بات چیت نہیں، حالانکہ علوم کا وہ تو بہت گہرا سمندر جنہوں نے ان کے علوم کو دیکھا ہے، ایسی تشریحات حدیث کی کہ کہیں شروحات میں نہیں ملے گا، بڑے بڑے محدثین کے کلام میں نہیں ملے گا، انہوں نے ایک دو جملے میں حدیث کی تشریح میں ایسی بات کہہ دی کہ بہترین معنی بن گئے۔ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گہرائی دی تھی، ایک نورانیت تھی، ایک گہرائی تھی، مجالس خاموش ہوا کرتی تھی۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ ان خاموش مجالس سے کیا فائدہ؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بصیرت اور عجیب ان کو صاحب کشف بنایا تھا کہ کبھی کبھی دل میں کسی کا کوئی خیال آ جاتا تو اس کو جواب مل جاتا تھا، اور عجیب اس کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو ہمارے مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی کی مجالس کا اپنا فائدہ ہے۔ بہرحال یہ تو ہمیشہ سے مشاہد کے یہاں رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مجمع جو ہے اس میں اس سے بحث نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا تذکرہ ہو رہا ہے اور کیا ہم نے معلومات حاصل کی۔ اصل ان مجالس کی حاضری جو ہے یہ خود ہی انسان کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دین کی حفاظت کے لیے آگے جا کر بہت بڑے فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ان خاص طور پہ ان حالات میں جب ہر طرف فتنوں کا حملہ ہے، ہم دعاؤں میں گزشتہ ہفتہ بھی یہ تذکرہ آیا تھا کہ قنوت نازلہ جب ہم پڑھتے ہیں تو قنوت نازلہ میں ابتدا جب ہم کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد جو شروع میں ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم چل کر جو دعا کرتے ہیں الف بین قلوبہم، ابھی آگے ہم نہیں گئے ہیں کہ مظلومین پر کیا کرنا ہے، مظلومین کے ساتھ اور جو ظالمین ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کی بد دعا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم مانگ رہے ہیں الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ بات تو یہ ہے کہ ابتدا تو یہاں سے ہوگی کہ ولا تنازعوا فتفشلوا، پہلے ایک جوڑ کی ضرورت ہے، آپس میں ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، اور فتن کے دور میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی بڑی ہماری طاقت ہو لیکن اگر آپس میں جوڑ اتفاق نہیں ہے، آپس میں دشمنی اور عداوت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، قرآن نے کہہ دیا، آپس میں اگر جھگڑا کیا تو پھر تمہاری ہمتیں ٹوٹ گئیں، تمہاری قوت ٹوٹ گئی۔ الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، آگے بد دعاؤں سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے، اور ہم دیکھ رہے ہیں حالات، یہی وہ چیز ہے جس سے مار کھا رہے ہیں۔ تاریخ کو ہم دیکھیں، ہمیشہ یہ تو ہوتا رہا ہے کہ حق باطل کا مقابلہ، بھی گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں بھی اہل حق نے جو مار کھائی ہے، جو ان کو ظاہری طور پر جو ان کے خلاف جو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہ انہی میں سے کسی کی غداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھ لیں تاریخ کہاں پر کیا ہوا۔ جنگ جمل، جنگ صفین کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ جنگ نہ ہوتی اگر آپس کی وہ اندر جو لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر کے منافق بن کے جو وہاں شامل ہوئے تھے، وہ اگر وہاں نہ ہوتے تو جنگ جمل، جنگ صفین کا واقعہ پیش نہ آتا۔ آپس میں جوڑ ہو گیا تھا، آپس میں صلح ہو گئی تھی، لیکن کیا ہوا، جو منافقین تھے، جو غدار تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا ان کی اگر صلح ہو گئی، یہ دونوں جماعتیں جڑ گئیں تو مسلمانوں کی طاقت ایک بن جائے گی۔ بھائی مسلمانوں کی طاقت اب جڑ گئے تو پھر طاقت بڑھ گئی، اب ان کی طاقت اگر ایک ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا، تو جتنے مجرم ہیں ان کو سزا ملے گی۔ مجرموں نے کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، ادھر والوں نے ادھر حملہ کیا، ادھر والوں نے ادھر حملہ کیا، یہ سمجھے انہوں نے غداری کی، وہ سمجھے انہوں نے غداری کی ہے۔ یہ واقعہ تھا، ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اتنے اونچے درجے کے حضرات، یہ آپس میں لڑتے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو جنگ کے لیے اصل جنگ کرنا مقصد ہی نہیں تھا، وہ تو مصالحت تھی اور بات چیت تھی، مفاہمت تھی، لیکن مصالحت ہو گئی۔ اگر جنگ مقصد ہوتا تو سیدھا حملہ ہی ہو جاتا۔ بہرحال میں اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، اصل بات یہ تھی ہمارا آپس کا جو اختلاف اور توڑ جو ہوتا ہے، یہ غیروں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ بہرحال حق و باطل کا مقابلہ تو ہوتا رہا، اور تاریخ میں ہم اس کے حالات دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی حق آگے بڑھا تو بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھا، اور جب حق جب آگے آیا تو بہت کمزوری کے ساتھ آیا، باطل جب آگے بڑھا تو بہت طاقت کے ساتھ گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے۔ باطل جب بھی آیا بڑی طاقت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، کبر کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ بار بار بیان کیا گیا ہے۔
بار بار بیان کیا گیا کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اس امت پر ایسے حالات آنے والے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہوگی کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بڑائی کی، وجعل اہلہا شیعان، رہنے والوں کو الگ الگ گروہ بنا لیا، یہ میرے ماننے والے، یہ میرے نہ ماننے والے، ان کو ہم تحت رکھیں گے، ان کو اوپر رکھیں گے۔ وہی ہو رہا ہے، ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ان کو غلام بنا کر رکھیں گے، چاہے نام غلامی کا نہیں آیا لیکن وہ ذہنی غلامی ہے۔ ان کو ہم ماتحت ہو کر رکھیں گے، دبا کر رکھیں گے، وقت آئے گا تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کبھی اپنوں کی مدد کرنے کا وقت آئے گا آگے نہیں بڑھیں گے۔ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ اس لیے کہ وہ غلام ہیں، وہ تو غلام ہے، وہ آزاد ہے ہی نہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کچھ جماعت کو ایسا کیا کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہی چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ صرف قصے کے طور پر نہیں، اس امت کو خاص طور پہ واقعات فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام کے جو بار بار بیان کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس امت پہ ایسے حالات آنے والے ہیں۔ تو حالات تو آتے رہیں گے، پہلے بھی آئے، تاتاریوں کا حملہ ہوا، اور گزشتہ امتوں میں آئے، اس امت میں آئے، ہوتا رہتا ہے۔ باطل بڑی قوت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اگر اہل حق پر جمے رہے اور اپنا کام کرتے رہے تو نتیجے کے لحاظ سے حق کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن اہل حق کے حق ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غرور اور بڑائی کے ساتھ آگے نہیں بڑھاتے۔ جس وقت ہندوستان میں جو کچھ بھی ہوا تھا، مشکل حالات آئے اور کئی ہزاروں علماء کو، صلحاء کو، جس کی شکل عالم کی طرح نظر آتی تھی، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت یہ حالات، زندہ جلا دیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، درختوں پر ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، کسی کو درخت کے ساتھ باندھ کے، اس کو ہاتھی دوسری طرف باندھ کے اس کو کھینچا جاتا تھا، کیسی سزائیں دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جیسے ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں، جو کرنا ہے کرو۔ اس وقت کے حالات تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن جب یہ حالات گزر گئے تو ہمارے اکابر نے کیا اس وقت دین کی حفاظت کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، ایک درخت کے نیچے تعلیم شروع کر دی، اور ہم اسی کی برکت سے آج یہاں بیٹھے ہیں۔ وہی انار کا درخت جس کے نیچے تعلیم شروع کی تھی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رہی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد وہاں سے بالکل کمزوری کی حالت میں ایک استاد ایک شاگرد سے شروع ہوا، نہ کوئی ادارہ نہ کوئی جگہ۔ یہ سکھا دیا کہ جگہ کی، بڑے بڑے اداروں کی، بڑے بڑے اشتہارات کی ضرورت نہیں، جو آج کل ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کام شروع کر دو، پابندی سے کرتے رہو، اور آہستہ آہستہ اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں گے۔ اور یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ جس چیز کو اللہ جب بڑھاتے ہیں تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن جب دنیا داری آ جائے اور جب دنیا مقصد ہو، جب حب جاہ اور شہرت اور بڑی یہ جو نام آ جاتے ہیں بڑے بڑے، وہ کرنا مقصد ہے، تو پھر وہاں پر تھوڑی دیر تو بڑا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن پھر وہ دب جاتا ہے، وہ باطل کے انداز کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا، اور ہمارے کرنے کے جو کام ہے وہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں اب کیوں بعضوں کے لیے مشکل حالات، بعضوں کے لیے آسان حالات، اس کے جوابات بھی ہمیں قرآن و حدیث میں مل جاتے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ یہ بات شاید ادھوری رہ گئی تھی، باتوں سے بات جب نکل آتی ہے تو ایک مضمون ادھورا رہ جاتا ہے کبھی، تو گزشتہ مرتبہ یہ بات ہوئی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا کہیں غلط فہمی نہ ہو، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اشد الناس بلاء، مفہوم حدیث کا الفاظ بھی قریب اسی طرح ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ سخت ترین آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر آتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ لگایا بہت گرم، یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو سخت بخار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم میں عام شخص کے دو شخصوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک کو ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ اس وجہ سے کہ ان لک اجرین، آپ کو دگنا اجر ملے؟ فرمایا جی ہاں اسی وجہ سے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار سنایا، مجھے نام تو یاد نہیں کہ وہ کون تھا، پتہ نہیں نام بتایا یا نہیں. تو بہرحال فرمایا کہ وہ ایک کوئی بیمار تھے تو تھرمامیٹر ہاتھ میں، بخار دیکھا، اچھا اتنا بخار ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، اتنا بخار ہے مجھے. کہ چھوڑو تھرمامیٹر کو، اپنا کام کرتے رہو. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے بخار ہے تو بخار تو ہوتا رہتا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، اپنے کام میں لگے رہو. انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت بہت تیز بخار ہے. کہ کہاں ہے اچھا ٹھیک ہے میرے منہ میں رکھ دو. تو بہت تیز بخار تھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو. اس میں وہ تھرمامیٹر پہ اس میں عنوان جو لگایا، جہاں کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یا تو وہ تھرمامیٹر پہ کوئی تصرف تھا، حضرت کی کرامت تھی، یا واقعتاً حضرت کو اتنا سخت بخار ہو رہا تھا. بہرحال بہت سخت بخار اس میں دکھایا تھرمامیٹر نے. میں تو تھرمامیٹر کا کیا ہے، اس کو چھوڑو، اپنے کام میں لگے رہو. تو بہرحال ان اللہ والوں کی تکلیفیں نظر نہیں آتی بہت سی مرتبہ، کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا. لیکن اشد الناس بلاء الانبیاء، سخت ترین آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. اور انبیاء کے حالات، یہ وہ قوم، ان کو انسانوں پر کیا ترس آئے گا، بچوں پر کیا ترس آئے گا، جن کی تاریخ یہ ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو بہرحال اشد الناس بلاء الانبیاء، کتنے شہید ہوئے، کتنے مشکل حالات سے گزرے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا انبیاء کی شان کے حالات، اعمال کے لحاظ سے، دین میں پختگی کے لحاظ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے حالات سے وہ گزرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا مقرب ہوگا اتنا عافیت سے رہے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری طور پر ایسا اطمینان دے دیں گے کہ مشکل حالات میں بھی وہ عافیت محسوس کرے گا، یہ بات الگ ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو قرآن کریم میں جو فرمایا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا زبان سے ربنا اللہ اور اس پر جم گئے، استقاموا. تو استقامت کے عجیب جو مثالیں ہیں وہ اپنی جگہ استقاموا. تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ پیچھے کا کوئی غم ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے آئندہ کی کسی چیز کا، غم ہوتا ہے گزشتہ. نہ ان کو آئندہ کا خوف ہے اس لیے کہ اچھی جگہ جا رہے ہیں، نہ گزشتہ کا غم، وہ بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ایک معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا حال ایسا بنا دیتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حالانکہ وہ مشکلات سے گزر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو خوف نہیں ہے. لیکن جیسے ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ ابھی قریب میں مفتی عثمانی صاحب مدثر لہو کے ایک بیان آیا تھا. انہوں نے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس پر ایک بات کی تھی، اس میں سے میں ایک یہ چیز بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا، اور یہ واقعہ تو مشہور ہے کتابوں میں، ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حال دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں رہی، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ شان تو انبیاء کی بھی نہیں ہوتی کہ جو وہ چاہے ہو وہ ہو اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو. فرمایا کہ میں نے اپنی پوری مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے. جو اللہ چاہتے ہیں میں اس پر پوری طرح دل سے راضی ہوں. تکلیف تو ہوگی نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ہر چیز جو اللہ چاہتا ہے وہی میری مرضی، وہ جو اللہ کی مرضی. مجھے اگر اللہ تعالیٰ بیمار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اسی کی مرضی ہے. دل خوش ہے چاہے جسم تکلیف میں ہے، لیکن دل اس پر مطمئن اور خوش ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جب وہ دل کی کیفیت ہو تو ظاہر ہے کہ انسان کو وہ تکلیف سے تو گزر رہا ہے، لیکن وہ تکلیف کا جو احساس ہے، اس لیے کہ اصل تکلیف تو احساس کو ہی کہتے ہیں. خود ہم اس سے گزرتے رہتے ہوں گے چھوٹی تکلیفوں میں. سر کا درد ہے، کسی کام میں لگ گیا، کسی طرف ذہن متوجہ ہو گیا تو بھول گیا کہ سر کا درد تھا. کوئی بیماری ہے اور انسان کو جس کام سے دلچسپی ہے اس کام میں لگ جائے. کتنے ہمارے اساتذہ اور محدثین کو دیکھا بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، سبق پڑھانے بیٹھ گئے، جتنی دیر پڑھاتے رہے بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے طاقت آ گئی ان کے اندر. سبق ختم ہوا اور پھر بیماری کا احساس ہو گیا. انسان کو جس چیز میں مزہ آتا ہے اس میں وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تکلیف کہتے ہیں یہ احساس کو.
جب وہ تکلیف ختم ہو، جب وہ اپنے کام سے نکلے اور فارغ ہوئے، اب احساس ہوا اچھا مجھے فلانی بیماری ہے، فلانی جگہ تکلیف ہو رہی ہے، اب تکلیف کا احساس ہو۔ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے وہ تعلق قوی کر لیتا ہے، تعلق میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر تکلیفیں تو آتی ہی ہیں، ایسا نہیں کہ تکلیفیں نہیں آتی، لیکن ان تکلیفوں کے جو احساس ہے وہ احساس اتنا نہیں ہوتا جیسے ایک عام شخص کو ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، فرمایا کہ عجبا للمؤمن، مومن کا کام بھی، شان کی بھی بڑی عجیب ہے، مومن کی شان بڑی عجیب ہے کہ اگر اسے کوئی راحت پہنچتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اس پر بھی اجر پاتا ہے۔ مومن کو تو ہر حال میں خوشی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس کو اجر ہی اجر مل رہا ہے، نعمت پر شکر ادا کیا تب بھی اجر، اور تکلیف پر اس نے صبر کیا تب بھی اجر ہے۔ یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے تو تکلیف میں تکلیف تو ضرور ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کو انسان تکلیف میں دیکھتا ہے، امت کو جب پریشانی میں دیکھتا ہے تو تکلیف اور پریشانی تو ضرور ہے، لیکن اندر سے ایک چیز اس کو امید دلا رہی ہے کہ نہیں، اس کے نتیجے میں کوئی خیر ہے، اس کے نتیجے میں کوئی خیر ہے۔ غزوہ خندق کا واقعہ سب کے سامنے ہے، کتنی سخت تکلیف تھی لیکن اس کے بعد کتنی راحت کے دروازے کھلے۔ وہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے، مفصل واقعہ ہے، لیکن جب مشرکین چلے گئے وہاں سے، جانے لگے، تیز آندھی چلی اور وہ شکست کھا کے بھاگنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا تھا؟ اب آئندہ یہ کبھی ہم پر حملہ کرنے نہیں آئیں گے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب ہم آگے ان کی بڑھ کے جہاد اقدامی ہم کریں گے، اب ہمیں دفاع کی ضرورت ختم ہو گئی ہماری۔ جب مشکلات آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں راحت بھی آتی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو بہرحال نا امیدی کے حالات نہیں ہیں، مشکل حالات ضرور ہیں لیکن نا امیدی کے حالات نہیں ہیں۔ اور لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، نا امیدی تو غیر مسلموں کا شعار ہے، مسلمان کا کام نہیں، مؤمن کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں نا امید ہو۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آگے راحت ضرور انشاءاللہ دینے والے ہیں۔ بہرحال ایک تو ہمیں اپنی سوچ اور عقیدے کو درست کرنا ہے کہ جو بھی مشکلات ہیں من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور کوئی خیر رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اگر ایک واقعہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک یہ ہار ہے، نہیں، اس کے نتیجے میں کوئی اور بڑی راحت مل جاتی ہے، کوئی اور بڑا انعام مل جاتا ہے۔ اور ہمیں نہیں معلوم، ابھی بھی جو حالات ہیں پوری طرح ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان حالات میں کیا کیا بڑے بڑے جو فیصلے ہونے والے تھے وہ رک گئے ہیں، کیا کیا مشکلات کے آگے آنے والی تھیں جو رک گئی اس کی وجہ سے، لیکن بعضوں کو ہاں جان پیش کرنی پڑی، بعضوں کو اپنی قربانیاں دینی پڑی اور دے رہے ہیں بیچارے۔ عجیب حالات ہیں جو وہاں کے حالات عام تو خبروں میں نہیں آتے، لیکن جو حالات الحمدللہ کسی حد تک آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور امت کے سامنے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ظالم جو قوم ہے ان میں انسانیت کتنی درجے کی ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب تک تو لوگ ان کو انسان سمجھ رہے تھے، اب تک تو کسی درجے میں لوگ ان کو انسان سمجھ رہے تھے، پتہ چلا کہ نہیں، انسان نہیں، جانوروں میں بھی اتنا ترس تو اتنا رحم تو ہوتا ہے جتنا اس قوم میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک نظر آ گئی اور پوری دنیا کو نظر آ گیا۔ یہ کوئی صرف مسلمانوں کی بات نہیں، یہ تو غیر مسلموں کو نظر آ رہا ہے جو شور کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ظلم رکنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، وہی بات جو قرآن نے ہمیں بتا دی تھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آگے فرمایا کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ انسان کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ اس کے دین میں پختگی کے اعتبار سے، ایمان کتنا قوی ہے اس کے اعتبار سے۔ اب ہم لوگوں کے آزمائش کے ہم قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس دکان سے نہیں لینا، اس دکان سے لینا، ہم کہتے ہیں وہاں سستا پڑ رہا ہے، $2 ہمارے وہاں بچ جائیں گے، ہم کیوں $2 زیادہ دیں؟ ہم اس آزمائش کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم اتنا بھی حساب لگاتے ہیں نا۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں، اس سے کہ اس کی اصل وجہ ہے کہ چونکہ ہم نے حالات دیکھے نہیں پوری طرح، اس میں انسان سوچتا نہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا $1 بھی، چاہے ان کو تو مل جائیں گے ان کے پیسے جہاں سے بھی وہ انتظام کر لیں، لیکن ہمارا $1 بھی کسی بچے کے قتل میں اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کا کہیں جواب نہ دینا پڑ جائے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے، ہمارے لحاظ سے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے لحاظ سے ابتلا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے، بس چند چیزیں ہمیں کرنی ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات جو آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ تو ان کا ہی کام تھا، وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی عافیت ہے وہ ہمیشہ عافیت نہیں رہتی۔
یہ ملک والے جو ابھی ہیں وہ بہت عافیت میں رہ رہے تھے، اب سے کچھ سال پہلے کچھ زیادہ، لیکن ابھی بھی مشکلات سے تو گزر رہے تھے، لیکن یہ حالات جو آئے ہیں وہ زیادہ مشکل حالات آ گئے۔ تو عافیت ہمیشہ نہیں رہتی، دنیا کی نعمت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، دنیا کی تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو گزشتہ چند دنوں پہلے انتہائی تکلیف میں تھے، آج وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتی، راحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں، اور گزشتہ مجلس میں اس کا تذکرہ آیا تھا۔ تو ہمارے اوپر اگر حالات اللہ تعالیٰ نے آسان رکھے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ بہرحال جیسے مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اختیاری مجاہدہ کر لو ورنہ اضطراری مجاہدے میں پڑنا پڑے گا۔ اختیاری مجاہدہ کر لو، اپنے طور سے انسان اپنے خود محنت اور مجاہدہ کر کے کچھ اعمال اپنے اوپر مقرر کر لے، کچھ مشکلات سے تو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی درجہ لکھا ہوا ہے تو وہاں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دیں، وہ تو ہماری دعا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عموماً اسباب مقرر کیے ہیں کہ اچھا یہاں اس کو اس درجے تک پہنچنا ہے، اس کے اتنے گناہ معاف کرنے ہیں، اعمال اس کے پاس نہیں ہیں، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہیں۔ محنت تو کرنی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور انک کادح الی ربک کدحا، مشقت تو اٹھانی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت سے تو گزرنا ہے۔ اب مشقت انسان اپنے اختیار سے کر لے تو تکلیفوں سے شاید بچ جائے، اور اگر اپنے اختیار سے مشقت نہیں اٹھاتا اور راحت سے نہیں گزارتا ہے تو کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ بہرحال اب حالات کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑے عجیب حالات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم، مشہور روایت ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتیں مختلف جماعتیں، دور دور کے ملک والے، وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہارے خلاف اس طرح جس طرح کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کھانا ہے، تیار ہے، کھانا تیار ہے، قصعہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ کھانا پیالے میں کھانا تیار ہے، اچھا آ جاؤ کھا لو، اس کو بھی بلا رہے ہیں، اس کو بھی بلا رہے ہیں، گویا ایک عام دعوت ہے، جس کو بھی آنا ہے آ کر مارو۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم، ایک وقت آئے گا کہ تمام امتیں، مختلف امتیں مل کر تمہارے خلاف دوسروں کو بلائیں گی، آ جاؤ جس کو بھی شرکت کرنی ہے۔ جیسے کھانے میں دعوت دینے کی شرکت کی جاتی ہے اور خوشی خوشی سے اپنا حق سمجھ کر جاتے ہیں، اسی طرح مارنے کے لیے لوگ حق سمجھ کر آتے رہیں گے، خوشی خوشی آگے بڑھیں گے۔ کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے پیالے میں کھانا تیار ہے، کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ شاید اس وجہ سے کہ اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، ومن قلۃ نحن یومئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، اس زمانے میں تم لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے سیلاب اور سمندر کے کنارے وغیرہ پر جو جھاگ اوپر ہوتی ہے، ببل وغیرہ کی شکل میں جو جھاگ بن جاتی ہے، اس طرح تمہاری حالت ہوگی۔ ہاتھ میں اٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں، دب گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اور آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا خوف نکال دیں گے، اس لیے کہ غلام ہے، غلام کا کیا ڈر۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا خوف، رعب اور دبدبہ جو ہے کچھ نہیں ہوگا، اور تمہارے دلوں میں کیا ہوگا، وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہیں، وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ چیز ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی محبت، موت کو ناپسند کرنا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، چونکہ جب انسان کو دنیا سے محبت ہوگی تو مرنا نہیں چاہے گا، موت سے نفرت ہوگی۔ جب دنیا سے رغبت نہیں ہے، جس کے خاندان کے کئی لوگ چلے گئے وہ سمجھتے ہیں میں بھی چلا جاؤں، اس کو تو جان دینے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کے جو شان بیان کی گئی ہے، فرسان بالنہار رہبان باللیل، رات میں تہجد گزار ہوتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، دن میں وہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے۔ ان کے جب تعارف کیا گیا تو کسی نے تعارف یہ کیا کہ ان کو جیسے تمہارے لوگوں کو شراب کا پیالہ پسند ہے، اس سے زیادہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت ظاہر ہے، ہم اپنی حالت جانتے ہیں۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور فتن کے دور میں پہلے بھی تذکرہ ایک عرصے پہلے کیا تھا
کہ فتن کے دور میں سب سے بڑی چیز جو فتنے کا انسان کو جس میں کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے وہ حب الدنیا ہی ہے۔ دجال کے مقابلے میں جو حفاظت کی صورت قرآن کریم میں بیان کی گئی سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کا بنیادی عنوان دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے مضامین کو ہم دیکھیں اور اس کی تفصیل کو ہم دیکھیں، بنیادی اس کے جو تعلیمات ہیں سورہ کہف کی، وہ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچانا ہے۔ دنیا کی محبت یا مال کی ہوتی ہے، نہیں یہاں اتنے ڈالر زیادہ لگیں گے، اتنا خرچہ زیادہ ہوگا۔ ابھی پوری دجالی طاقت جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں ایسے پھنس جائیں کہ اس سے نکل نہ سکیں۔ کسی کو اپنے مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی کرسی کی فکر ہے، اسی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کتنا بچا سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ جب دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، اور دنیا کی محبت میں بنیادی یہ دو چیزیں مال اور جاہ، کسی کو شہرت کی، عزت، یہ چیزیں، اسی وجہ سے صبح کی تعلیم میں بھی اس کا جو تذکرہ آتا رہتا ہے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کلام میں بنیادی چیز، تمام اچھائیوں کی بنیاد جو ہے وہ تواضع پر ہے، تمام برائیوں کی بنیاد وہ کبر پر ہے۔ اگر کبر نہیں ہے، اگر تواضع ہے، تو پھر اگر کبر نکل گیا تو انسان جاہ اور مال یہ سب چیزیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر تمام بیماریوں کی بنیاد جو ہے وہ کبر، اور تمام اچھائیوں کی بنیاد جو ہے وہ تواضع پر ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ بہرحال ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، وہ تو گزشتہ مجلس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور حاصل یہ ہے کہ نمبر 1 ہم اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش، کیسے کوشش؟ اجملوا فی الطلب، کوشش جو اچھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ کم از کم درجے میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے، اب مالی جانی اس طرح کی اعانت اگر نہیں ہو سکتی، کرنے والے کر بھی رہیں، اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم ہم دعاؤں کا کتنا زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، اعمال صالحہ سے جوڑنے کا کتنا اہتمام کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعا نہیں، ہر فرد کی ذمہ ہے دعا کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ دعا ہم ایک مرتبہ مانگے اور قبول ہو جائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں ایک معمول ضرور شامل کر لینا چاہیے، ان حالات میں ہو یا نہ ہو، ویسے بھی وہ معمول میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور پہلے کئی بار اس کا تذکرہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص روزانہ مؤمنین مؤمنات کے لیے 25 یا 27 مرتبہ مغفرت کی دعا کر لے، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے جو مانگ رہا ہے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں ایسے شخص کو جو پابندی سے اس دعا کا اہتمام، اتنا سا مانگنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 27 سے 25 مرتبہ، یہ عادت حدیث میں آتا ہے، جو 25 سے 27 مرتبہ مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا مانگ لے، کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کر لے، اگر ہو سکتا ہو کسی نفل نماز میں، اس لیے کہ جب تک ہم ایک پابندی نہیں رکھتے کسی چیز کی تو وہ چھوٹ جاتا ہے۔ کوئی نفل نماز ایسی مقرر کر لیں، تہجد ہے یا سونے سے پہلے کے نفل ہیں یا اور کوئی نفل ہے، اس کے ایک سجدے میں اس دعا کو مقرر کر لیں، سجدے کی دعا کی فضیلت بھی مل جائے گی، اس دعا میں قبولیت بھی زیادہ ہے، اور یہ دعا بھی ایسی بابرکت دعا ہے کہ واقعی ایک عجیب اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی ہیں، نورانیت رکھی ہے۔ تو اس دعا کو 25 سے 27 مرتبہ آپ سجدے میں کر لیں گے تو سجدے کی فضیلت بھی مل جائے گی، لمبا سجدہ کرنے کی فضیلت مل جائے گی، اور دعا کی قبولیت بھی زیادہ ہے، اور اس کی برکات بھی زیادہ حاصل ہوں گی۔ بہرحال روزانہ کم از کم یہ دعا تو ایک معمول کا حصہ مستقل ہی ہونا چاہیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا، فرمایا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ دعا میں جو کلمات کہتے ہیں نا وہ بہت مبارک کلمات ہیں، اس قسم کی کوئی بات تھی۔ اب انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، وہ کیا کلمات ہیں؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اس طرح فرما رہے ہیں۔ اب حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تجسس تھا کہ کسی طریقے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کلمات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے فرمایا کہ دعا تو ہوتی رہتی تھی حضرت کی مجالس میں، آج دعا آپ کرا دیں۔ شیخ نے فرمایا میں تو
سیدھی دعا کراتا ہوں، گونگی دعا ہوتی ہے میری تو اب دعا کرا دیں۔ دعا میں کیا دعا کیا تھی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی دعا میں جو کلمات کہتے ہیں بڑے بابرکت کلمات ہیں۔ اس لیے یہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری اس دعا کے جو نتائج، جو برکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے، امت کا جو ہم پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اس کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم امت کے لیے دعا مانگیں۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کر لیا کرو، جو کہ بہت آسان نسخہ ہے، 1 منٹ، شاید 1 منٹ لگے، اتنا بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ یا 2 منٹ لگ جائیں، بہرحال یہ دعا تو معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے دعا، خاص طور پہ جو مظلومین ہیں ان کے لیے دعا، یہ تو ہمارا ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک تو ہے دعا کا اہتمام، ایک ہے کہ ظاہری کوشش کے علاوہ پھر دعا کا اہتمام، اور دعا میں یہ ایک زائد چیز میں نے بتائی تھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، لیکن خاص طور پہ جو پریشانی اور ظلم کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام۔ اور تیسری چیز جو وہ یہ ہے جس کو میں نے شروع میں بتایا کہ اب اس کے بعد نتیجہ پھر اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا ہم دعا کریں اور دعا کرنے کے نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہی ظاہر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں بہت سی چیزوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا امتی هذه امۃ مرحومہ، یہ امت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرحوم امت بنایا، قابل رحم ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، جیسے گزشتہ امتیں گزری ہیں ان پر جو آخرت میں پکڑ اور عذاب ہوگا اس امت پر وہ سلسلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ان پر اتنے آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی رہیں گی کہ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کو کر دیں گے، آخرت میں ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں حکم یہی دیا گیا کہ عافیت مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہیں، لیکن جو حالات آتے ہیں وہ حالات اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مصالح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دعا ہم کرتے رہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، مشکل حالات میں حالات کے دور ہونے کی دعا کرنا یہ سنت بھی ہے، سنت کی نیت سے کریں، پریشانی دور ہونے کی نیت سے کریں، لیکن وقت مقرر نہ کریں کہ ابھی نہیں ہوا تو گویا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، دعا کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک ثواب ہے، اور ہمارے ذمے جو حق ہے وہ حق کہ ہم دعا کریں وہ بھی ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لحاظ سے ہم کرتے رہیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے جو میں بتا رہا تھا کہ ان حالات میں، فتن کے دور میں، وقت بھی اب کافی ہو گیا، ان حالات میں ہمیں بعض کام ایسے ہیں جن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ ہم اپنی حد تک جو کوشش ہو سکتی ہے ہم کرتے رہیں اعمال کے لحاظ سے، اس لیے کہ بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تو رجوع الی اللہ یہ بنیادی چیز ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق اور زیادہ قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نتائج پر ہمیں نتائج کا انتظار یہ اس طرح نہیں کرنا کہ اگر ہماری زندگی میں یا تھوڑے دنوں میں اگر وہ نتیجے سامنے نہیں آتا تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ آج کل کے حالات میں فتنوں کا تذکرہ بھی، خاص طور پہ علماء، ائمہ اور جہاں جن اداروں کے، مساجد کے اگر کوئی ذمہ دار، ان حضرات پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اس کا بھی اہتمام ہو کہ جو فتنوں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے ان کا تذکرہ عام کیا جائے، اس لیے کہ یہ دجالی فتنوں کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان حالات کا جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کا تذکرہ یہ بھی ضروری ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دجال کے فتنے سے ناواقف ہونے لگیں گے، دجال کے ظہور سے پہلے یہ حالات ہونے والے ہیں، اور دجال کے فتنے میں فتنے کا شکار بھی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، اگرچہ بعض اس کا علم رکھنے والے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں فتنوں کا تذکرہ جو احادیث میں ہے اس کا بھی مطالعہ کریں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہے۔ جیسے کہ دجال کی بڑی طاقت یہی ہوگی کہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں،
وہ ہے نا کہ اچھا جو اس کے ماننے والے ہیں اس کو راحتیں ملنے لگیں، جو نہیں ماننے والے اس کے لیے مشکلات ہیں، وہ تو حدیث میں آتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے وہ تو حالات آنے والے ہیں اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، لیکن ان حالات کا تذکرہ، دجال کی پہچان کیا ہوگی، ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہمارے مابین، اگرچہ ہم میں سے اکثر افراد تو اس سے واقف ہی ہوں گے، لیکن یہ بنیادی چیزیں وہ ہیں جو گھروں میں بھی اس کا تذکرہ ہو، تاکہ ہمارے متعلقین، ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے اہل و عیال، وہ تو کم از کم واقف ہوں کہ اچھا دجال کیا ہوگا، اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کی پہچان کیا ہوگی، کن حالات میں وہ آئے گا، حضرت مہدی کون ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی۔ کوئی اٹھ کر دعویٰ کر لے حضرت مہدی کا، کوئی مان جائے تو یہ تو ہوتا رہا ہے، تو ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کے علامات کیا ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جس کا آپس میں مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم چاہے اپنے مساجد کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، قریب میں رہنے والے، یا کتابیں ہیں ان میں سے پڑھ لیں، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہم مل جاتا ہے، کتابوں میں پڑھیں، لیکن ان حالات کا علم ضروری ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ معلومات کا صحیح ہونا، اس کے بغیر انسان، ورنہ تو انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ علم کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے، یہ تو ظاہر بنیاد ہے۔ مشکل حالات جب آئے تھے تو علماء نے کیا کیا تھا؟ علم کی بنیاد، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ تو علم تو صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے علم صحیح نہیں ہوگا تو اعمال صحیح نہیں ہوں گے، نہ انسان کی دعاؤں کا اہتمام زیادہ ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے، علم تو ہم سب کے لیے ایک بنیاد ہے۔ بہرحال یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ حالات تو اگرچہ حالات سب کے سامنے ہی ہیں، اور ان حالات سے ہٹ کر بھی بات کرنا ذرا عجیب سا لگتا ہے، جیسے شروع میں بتایا، ہمیں بہرحال ہر چیز پہ کام کرنا ہے، حالات سے بھی نظر انداز نہیں کرنا کہ اس کو ہم بالکل بھول جائیں، لیکن اپنا جو ذمہ داری ہم پر بنتی ہے اعمال کے لحاظ سے اور باقی اپنی کوششوں کے لحاظ سے وہ بھی کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور ان کی صاحبزادی کی طرف سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ، میری بچی یا میرا بچہ، کوئی چھوٹا بچہ تھا، وہ اب وفات کے وقت اس کا قریب ہے، آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ بیٹی ہے، بیٹی پیغام بھیج رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے سے یہ کہا کہ ان کو میرا سلام کہہ دو۔ خود تشریف نہیں لے گیا اس وقت، ان کو میرا سلام کہہ دو، چونکہ انہوں نے سلام بھیجا تھا، میرا سلام کہہ دو، اور ان سے کہہ دو ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اس کو کہہ دو کہ دیکھو جو کچھ دیا تھا اللہ ہی نے دیا، جو لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، صبر کرے اور اس پر ثواب کی امید رکھے۔ یہ پیغام بھیج دیا۔ کیا تعلیم دی؟ حالات تو آتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہو، دینی کام میں خلل نہیں آنا چاہیے، اپنے عبادات میں خلل نہیں بلکہ اور زیادہ لگنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی کے پاس پیغام گیا، بیٹی نے پھر بھیجا کہ نہیں، جیسے بیٹی کا تو حق ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر بھیجا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، قسم دیتی ہوں آپ کو کہ ضرور تشریف لے آئیں یا رسول اللہ۔ خیر جب دوسری مرتبہ آیا تو بیٹی کا اصرار، وہ بھی دل خوش کرنا ضروری تھا، حالات بھی ایسے تھے کہ آخری وقت ہے بچے کا، تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی سکھا دیا، وہ بھی سکھا دیا کہ دیکھو اپنے کام میں لگے رہنا ہے، کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ نہیں کہ انسان بس اسی سوچ میں اپنے آپ کو کسی کام کا نہ رکھے، کام میں بھی لگے رہنا ہے، لیکن وقت کا تقاضا اگر کچھ اور ہوتا ہے تو کچھ اس میں بھی وقت دے دینا ہے، لیکن اپنے کام میں لگے بھی رہنا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بچے کی جان نکل رہی تھی، گود میں دیا گیا، ونفسہ تقعقع، اس کی جان نکل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، آپ کے آنسو بہنے لگے، حالات کا تقاضا۔ حالانکہ وہی ابھی بات آئی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ بات نہیں ہے کہ تکلیف بھی نہ ہو، رونا بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں صبر کی تلقین، گویا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ صبر کی تلقین ہمیں فرماتے ہیں اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے، ایسے موقع پر آنسو کے نکلنا یہ رحمت ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اور دوسرے موقع پر، اس طرح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، دل میں غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن زبان انسان اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو، اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات زبان سے نہیں کہنی۔ تو یہی ہمارے لیے حالات کا تقاضا ہے، اپنے کام میں بھی لگے رہنا ہے،
جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا ہے. دین کے ساتھ تعلق اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی صحیح سمجھ بھی ہو، صحیح علم بھی ہو. دعاؤں کا اہتمام اور بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان حالات کا ہم مقابلہ اس روحانی قوت کے ساتھ کر سکیں جو اصحاب بدر کے زمانے میں ان کو قوت حاصل ہوئی تھی. وہ قوت کیا تھی؟ وہ ہتھیاروں کی قوت نہیں تھی، لیکن اپنے اسباب کی حد تک انہوں نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن اصل وہ روحانی قوت جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے. اس کی ضرورت ہے اور یہی ہم کر سکتے ہیں. بہرحال جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش میں آ جاتا ہے، وہ کوشش ہماری ذمہ داری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.